والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، پچھلے جمعہ کو وضو کے تعلق سے کچھ باتیں یہاں رکھی گئی تھیں۔ آج غسل کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ غسل اس کو عربی میں غسل بھی کہتے ہیں، لیکن فقہا کے درمیان یہ غسل ہی زیادہ مشہور ہے۔ اور جو غسل ہوتا ہے یہ دو کاموں کے لیے ہوتا ہے، ایک تو نظافت کے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسرا حصول طہارت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ غسل کرتے ہیں صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بدن پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے، بدن میں پسینہ مہک رہا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی لوگ غسل کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ناپاک ہوتے ہیں، جنابت کا شکار ہوتے ہیں، تو اس جنابت کو دور کرنے کے لیے بھی غسل کرتے ہیں۔ تو غسل دو کاموں کے لیے ہوتا ہے، ایک تو نظافت کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اور دوسرا پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اور غسل یہ کوئی دنیاوی امر نہیں ہے، کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی جو مشروعیت ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں بھی غسل کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہتے ہیں، ظاہری، باطنی، معنوی ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی خوب پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ 7 دن میں کم سے کم ایک بار ضرور نہائے، جس میں وہ اپنے سر کو دھوئے اور اپنے پورے بدن کو دھو لے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ حدیث سے اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ غسل کی کیا اہمیت ہے اور غسل کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ غسل کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ غسل کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں۔ تو غسل صرف نہانے کا نام نہیں ہے کہ پانی پھینک لیا جائے اور اپنے اوپر پانی ڈال لیا جائے، اسی کو غسل کہتے ہیں، نہیں۔ غسل کے اندر سب سے پہلے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے اندر 3 فرائض ہیں، 3 ایسے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو ہم چاہے کتنا ہی پانی کیوں نہ بہا دیں، کتنا ہی پانی کیوں نہ ویسٹ کر دیں اور دن بھر جو ہے پانی میں ڈوبے رہیں، لیکن ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا اور ہمیں طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے المضمضہ، یعنی کلی کرنا۔ کلی کرنا یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ اور کلی کس طرح کی جائے گی؟ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے منہ میں اس کو ڈالا جائے اور پھر چاروں طرف منہ میں اس کو گھمایا جائے، اور اس طرح سے چاروں طرف منہ میں گھمانے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا جائے۔ اور اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو ایک مرتبہ جو کلی کی جائے وہ غرارے کی شکل میں بھی ہو، گردن اوپر کر کے غرارے کی شکل میں بھی کلی کر لے، تو تاکہ مکمل طریقے سے پانی منہ کے ہر طرف پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ المضمضہ، یعنی کلی کرنا۔
اور وضو کے غسل کے اندر دوسرا فرض ہے الاستنشاق، یعنی ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو پہلے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح سے غسل کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جائے۔ جب انسان غسل کرے تو سب سے پہلے کلی کرے اور اس کے بعد ناک میں پانی بھی ڈالے۔ اور ناک میں پانی کس طرح ڈالنا ہے؟ ناک میں پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ ہمارے جو ناک کی نرم ہڈی ہے، ناک کے جو نرم حصے ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے استنشاق پر بھی عمل ہو جائے گا، اور وضو کے اندر غسل کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جب غسل کی جائے تو پہلے کلی کی جائے اور پھر ناک میں پانی بھی ڈالا جائے۔ اور جو غسل کے اندر تیسرا فرض ہے وہ کیا ہے؟ ایصال الماء الی جمیع البدن بحیث لا یبقى فی الجسد مکان یابس، یعنی اس طریقے سے پورے بدن پر پانی بہایا جائے کہ بدن پر کوئی ایک حصہ بھی، روئیں کے ایک بال کے برابر بھی کوئی سوکھی جگہ نہ بچے۔ اس طریقے سے پورے بدن پر پانی جو ہے وہ لگ جانا چاہیے اور پھیل جانا چاہیے۔ تو یہ غسل کے اندر یہ تین فرض ہیں۔ بعض لوگ نہاتے ہیں تو پانی تو خوب پھینکتے ہیں لیکن کلی نہیں کرتے، ناک میں پانی نہیں ڈالتے، تو وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کا اتنا پانی پھینکنا، اتنا پانی استعمال کرنا، یہ سب جو ہے بیکار ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی اس سے پہلے دو چیزیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اگر ہم اپنے بدن کو لاکھ بھگوتے رہیں، اس میں لاکھ پانی ڈالتے رہیں، لیکن ہم پاک نہیں ہوں گے۔ تو غسل کے اندر یہ تین چیزیں فرض ہیں، اور فرض وہ ہوتے ہیں کہ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض ادا نہیں کریں گے تو ہم لاکھ آداب کا لحاظ کر لیں، لاکھ سنن اور مستحبات کا لحاظ کر لیں، ہمارا وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہمیں غسل کی حاجت ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا، ان تین چیزوں کو کرنا ہوگا، تبھی ہمارا غسل ہوگا اور ہمیں پاکی حاصل ہوگی۔ کیا چیزیں؟ ایک چیز مضمضہ یعنی کلی کرنا، دوسرا الاستنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ بدن پر کوئی ایک رویاں بھی سوکھا نہ رہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرض ہیں۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر کچھ چیزیں سنت بھی ہیں، یعنی یہ چیزیں تو ضروری ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ اگر اس طریقے پر غسل کیا جائے تو آپ کا جو غسل ہوگا وہ زیادہ اعلیٰ اور اکمل طریقے پر ہوگا، اور اس میں آپ کو زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ جب غسل کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہم ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنا غسل کریں تو ہمارا غسل جو ہے وہ اور اعلیٰ اور اکمل طریقے پر ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا۔ تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان غسل کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اپنے غسل کا آغاز کرے۔ یہ چیز سنت کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان غسل کرے، غسل شروع کرے تو سب سے پہلے طہارت کی نیت کر لے۔ طہارت کی نیت کیا کر لے؟ یعنی یہ نیت کر لے کہ میں غسل کس لیے کر رہا ہوں، میں تبرید کے لیے کر رہا ہوں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا میں ایسے ہی نہا رہا ہوں صفائی کے لیے، یا یہ کہ میں اس لیے نہا رہا ہوں تاکہ پاک ہو جاؤں۔ تو طہارت کی نیت کرنا بھی غسل کی سنت میں داخل ہے کہ انسان جب غسل کرے تو پہلے نیت کر لے کہ میں یہ غسل جو ہے کس لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ سکھایا کہ جب انسان غسل کرے تو غسل کرتے وقت اس چیز کا بھی دھیان دے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کرتے وقت جو ہے آپ کے بدن پر جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، آپ کے اس بدن کے اس حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو پہلے غسل کرنے سے پہلے ہی اس جگہ کو خاص طور سے صاف کر لیں۔ یعنی مان لیجیے آپ کو معلوم ہے کہ میرے اس جگہ پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو پہلے غسل کرنے سے پہلے اس جگہ کو صحیح سے صاف کر لیں تاکہ ہمارا جو غسل ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پورا غسل کر جائیں اور جہاں پہ گندگی لگی ہوئی ہے وہ لگی ہی ہے ابھی بھی، تو ہمارے غسل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اگر پتہ ہو یا نہ بھی پتہ ہو، جو حساس جگہیں ہیں جہاں پہ یہ اندیشہ ہے کہ وہاں پہ ناپاکی لگی ہو سکتی ہے، تو انسان پہلے اس جگہ کو صحیح سے صاف کر لے، اس کے بعد نہانا شروع کرے۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے غسل کی کہ جب انسان غسل کرنا شروع کرے تو گٹھوں تک پہلے اپنا ہاتھ دھو لے۔ گٹھوں تک، اس کو بولتے ہیں گٹھا،
گٹھوں تک اپنا ہاتھ دھو لے، کیونکہ انسان جب پانی استعمال کرے گا تو سب سے پہلے ہاتھ ڈالے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہی میں گندگی لگی ہو اور وہ ہاتھ جو ہے پانی میں ڈالے تو پہلے ہی پورا پانی ناپاک ہو جائے، تو وہ پانی ناپاک پانی استعمال کرے گا تو وہ پاک ہوگا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کہا، سب سے پہلے لوٹے میں لے کر کے، اگر وہ بالٹی میں یا ٹب میں بھر کے نہا رہا ہے پانی، تو سب سے پہلے اپنے ایک لوٹا میں پانی لے کر کے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، گٹھوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اس کے بعد نہانا شروع کرے۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے غسل کی کہ جب انسان غسل کرے تو پہلے وضو بنا لے، پہلے وضو بنا لے، یہ چیز بھی غسل کے سنت میں ہے۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب انسان جو ہے غسل کرے تو بات ان لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے جو پائپ چلا کے نہاتے ہیں، یا جہاں پر 1 بالٹی 2 بالٹی پانی خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ 1 ڈرم جو ہے پانی خرچ کرتے ہیں، بات ان کی نہیں ہو رہی ہے۔ بات اس زمانے کی ہو رہی ہے یا اس چیز کی ہو رہی ہے کہ جب انسان پانی کی رعایت کرتا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ کلی کریے، ناک میں پانی ڈالیے اور 3 بار اپنے اعضاء کو دھوئیے، ہاتھ پیر دھوئیے، آپ کو پتا ہوگا 3 بار کہا گیا ہے، لیکن 3 بار یہ نہیں کہا گیا کہ آپ 3 ہی بار دھلیے، کہا گیا کہ اگر 1 بار ہی میں آپ کی کلی ہو جاتی ہے تو 1 ہی کلی کیجیے۔ اگر آپ کا ہاتھ 1 بار ہی میں دھل گیا ہے تو 1 بار کافی ہے، آپ کو 2 بار یا 3 بار دھلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ 3 مرتبہ میں آپ کی کلی، آپ کا ناک میں پانی ڈالنا، آپ کا پیر کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ کہنا، اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 بار دھلنا ہے، تو یعنی 3 مرتبہ میں آپ مکمل جہاں تک آپ کو پانی پہنچانا ہے وہاں تک آپ پانی پہنچا لیں، مکمل طور پر جس طرح سے کلی کرنا ہے 3 مرتبہ میں آپ کلی کر لیں۔ چوتھی کلی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، چوتھی مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ پانی آپ ویسٹ کرنے والے ہوں گے، پانی کا اسراف کرنے والے ہوں گے، اور چوتھی مرتبہ آپ کو ہاتھ نہیں دھلنا ہے ورنہ آپ پانی پھینکنے والے ہوں گے۔ اب جو لوگ جو ہے پانی اس طرح سے پھینکتے ہیں کہ نہاتے وقت جو ہے کوئی حساب نہیں ہے اور پانی بس ایسے بہا جا رہا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ٹب میں یا بالٹی میں پانی بھر کے نہاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک طریقہ سکھایا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے 1 لوٹے میں پانی لے لے اور اس لوٹے کو پہلے اپنے سر پہ ڈالے، سب سے پہلا لوٹا اپنے سر پہ ڈالے، اور پھر دوسرا جو لوٹا لے اس کو اپنے دائیں کندھے پہ ڈالے، اور تیسرا جو لوٹا لے وہ اپنے بائیں کندھے پہ ڈالے، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو اور اس کو لگے کہ میرا غسل مکمل نہیں ہوا ہے تو پھر اپنے جہاں حساب اس کو لگے وہاں سے وہ پانی ڈال کے اپنا غسل مکمل کر لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے غسل کرنے کا۔ اسی طرح سے ایک طریقہ یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ انسان جو ہے غسل کرے تو پے در پے کرے، یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے کہ اس طرح سے اپنے اعضاء دھوئے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر سر دھو رہے ہیں تو ادھر پیر سوکھ جا رہا ہے، ادھر پیر دھل رہے ہیں تو اتنا پیر دھل کے کسی سے بات کرنے لگے اور کہیں دوسرے کام میں مشغول ہو گئے کہ ادھر یہ چیز سوکھ گئی ہے۔ تو اس طرح سے غسل کیا جائے کہ بیک وقت پورا جو ہے انسان کا بدن بھیگا رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انسان جب غسل کرے تو اپنے اعضاء کو، اپنے بدن کو مل مل کے نہائے۔ دیکھیے اسلام صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا، اسلام صرف روزے رکھنے نہیں سکھاتا، یا صرف یہ چیزیں نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیے روزہ رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سکھائی ہے، آپ کنگھی کیسے کریں، آپ کیسے چلیں، آپ کیسے اٹھیں، آپ کیسے لباس پہنیں، آپ کیسے کسی سے بات کریں، آپ کو کیسے اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے کنگھی کرنا ہے، کیسے نہانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بھی سکھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان نہائے تو یہ نہ ہو کہ بالٹی ڈالتا جائے، مگھا ڈالتا جائے اور پانی الجھتا چلا جا رہا ہے اور جہاں پہ گندگی لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے، پورا غسل ہو گیا، پانی پھینک دیا اور جہاں پہ جسم کے جس حصے پر گندگی لگی ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب انسان نہائے تو مل مل کے نہائے، اپنے اعضاء کو رگڑ رگڑ کے نہائے تاکہ مکمل طور پر اس کو اس نہانے کا فائدہ پہنچ سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہے سنت کے اندر داخل ہیں، اگر ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم غسل کریں گے تو ہمارا جو غسل ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا اور مکمل ہوگا۔ اور جو پہلے چیزیں بتائی گئیں کہ وہ چیزیں فرض کے اندر داخل ہیں، کہ اگر ان 2-3 چیزوں کو ہم نہیں کریں گے تو ہمارا غسل ہوگا ہی نہیں، ہم لاکھ پانی پھینک ڈالیں۔ اور ایک چیز اور آپ یاد رکھیے کہ جب انسان غسل کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، تو نہانے کے بعد اس کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
اور یہ چیز آپ یاد رکھیے، اور آپ اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے اندر داخل ہے ہم سب کے۔ جب انسان نہا لیتا ہے تو اگر میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا جو نواقض وضو ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نہانے کے بعد اگر وہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں تو ہمارا وضو بنا ہوا ہے، ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہانے کے بعد آئیں اور ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے ہم چڈھی میں نہائیں، چاہے جس طرح سے نہائیں۔ نہانے کے بعد ہمارا وضو ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہمیں وضو نہیں بنانا پڑتا۔ اب اس کے بعد معلوم یہ ہونا چاہیے کہ غسل جو ہے وہ کن کن لوگوں پہ فرض ہے۔ تو سب سے پہلے غسل جو ہے وہ 4 لوگوں پہ فرض ہے، 4 لوگوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور ان کو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ تو ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو جنوبی ہو۔ جنوبی مطلب جنابت کا شکار ہو، جس کو ایسی نجاست لگی ہو یا ایسی ناپاکی کا شکار ہو جو بڑی جنابت ہوتی ہے۔ تو اگر جو شخص جنوبی ہے اس کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جو حائضہ ہوتی ہیں اور ان کے جو مہینے میں کچھ ایام ہوتے ہیں اس سے جب وہ فارغ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جو بچہ جننے کے بعد جب ان کا جو نفاس سے جب وہ پاک ہوتی ہیں تو نفاس سے پاکی کے بعد ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ان کے لیے بھی غسل ضروری ہوتا ہے اور تبھی وہ پاک ہوں گے۔ اسی طرح چوتھا وہ شخص ہے جو مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کو اگر دفنانا ہے تو دفنانے سے پہلے اس کو نہلانا ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی یعنی اس مرے ہوئے انسان پر تو فرض نہیں ہے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو نہلا کر ہی دفن کریں، بغیر نہلائے ہوئے اس کو دفن نہ کریں۔ اسی طرح سے یہ چیزیں تو یہ چیز جو نہانا جو ہے ان لوگوں کے اوپر فرض ہے، لیکن کچھ بس ایک لاسٹ چیز بتانا ہے اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے کب جو ہے نہانا سنت ہے، تو وہ 1 منٹ کے اندر بتا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو غسل جو ہے وہ سب سے پہلے جمعہ کے دن جو نہانا ہے یہ سنت ہے، اور جمعہ کے دن نہانا سنت نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے لیے نہانا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد نہاتا ہے تو وہ سنت پہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا اور اس کے نہانے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جو ہے فجر سے پہلے ہی نہا لیتا ہے تب بھی وہ جمعہ کی فضیلت پانے والا نہیں ہوگا یا جمعہ کے دن نہانے کا ثواب نہیں پائے گا۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے نہانا سنت ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی عیدین کے اندر یعنی عیدین کے لیے جو شخص نہاتا ہے وہ بھی سنت ہے، کوئی فرض اور ضروری نہیں کہ عید کے دن نہائے ہی نہائے۔ اگر کوئی پہلے سے ہی پاک ہے تو نہ نہائے تب بھی چل جائے گا، لیکن عیدین کے دن نہانا جو ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے احرام باندھتے وقت جو شخص حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے لیے حج یا عمرہ کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے لیے نہانا سنت ہے۔ اگر چاہے تو نہا لے، اگر پاک ہے تو ویسے بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ اور لاسٹ چیز یہ آخر چیز یہ ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں جب وہ عرفات کے دن عرفات کے میدان میں جو دوپہر کے بعد رکتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ نہانا سنت ہے، اگر چاہیں تو نہا لیں، نہیں تو ویسے ہی آپ وہاں پہ گزار سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں 4 جگہوں پہ جو ہے 4 لوگوں کے لیے جو ہے غسل جو ہے وہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل